وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور دو کلاسیں جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ان پچھلی دو کلاسز میں کوئی کوشچن تو نہیں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ لگی ہو؟ جی نہیں، بالکل۔ اچھا، چلے شروع کرتے ہیں۔ ہماری تیسری کلاس لیکچر نمبر 3 ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ایک ہی ٹاپک ہے اور چھوٹا سا ٹاپک ہے۔ بظاہر چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن یہ ہماری لحن جلی کی ایک قسم کو کور کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے لحن جلی کی 5 اقسام پڑھی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لحن جلی وہ بڑی غلطیاں ہیں جو حرام ہیں، اور ان میں سے ایک قسم ہم کل پڑھ چکے تھے، اور دوسری قسم جو ہے وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے جو قسم پڑھی تھی وہ قسم کیا تھی؟ وہ قسم یہ حرکات ثلاثہ، یعنی اگر با زبر با، با زیر بی اور با پیش بو، اس کو ہم ضرورت سے زیادہ لمبا کریں گے، یعنی ایک حرکت سے زیادہ اس کو لمبا کریں گے تو یہ لحن جلی ہوگا۔ یعنی با زبر با کو اگر ہم با زبر الف بنا دیں، یعنی با زبر با کو با پڑھ دیں، با یہ لمبا کر دیا نا زیادہ، با یہ زیادہ لمبا کر دیا تو یہ لحن جلی ہو جائے گی۔ آج ہم دوسری قسم اس کی پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں پہلی قسم کا اپوزٹ ہے۔ وہ کیسے، وہ آگے دیکھتے ہیں۔ حروف مدہ، مد، یہ مدہ جو ہے یہ مد سے نکلا ہے، اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مد کسے کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں کسی لفظ پہ مد کرنے کو کیا، یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کھینچنا، لمبا کرنا۔ بالکل، مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کسی لفظ کو لمبا کرنا، اور ہم اس کا لغوی مطلب بھی ہے لمبا کرنا، کھینچنا، ڈھیل دینا۔ یہ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ تو مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھیل دینا، لمبا کرنا۔ تو حروف مدہ یعنی وہ حروف جن کو جو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف مدہ، 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا۔ الف مدہ، یعنی الف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے، اس لیے اسے الف مدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ الف مدہ ہوتا کب ہے؟ یعنی الف ہر جگہ پہ لمبا کرنے کے لیے استعمال، بلکہ الف تو ہر جگہ ہی لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ یعنی کہاں پہ، کب، کس کنڈیشن میں؟ جب الف خالی ہو، خالی سے ہاں، جب الف خالی ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے زبر آ رہا ہو۔ مثلا یہ زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قاف زبر، اسے کیسے پڑھیں گے؟ قاف زبر قا، قا، قاف زبر قا، قا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے آگے ہم الف لگا دیں، قاف زبر قا۔ اب یہ کنڈیشن دیکھیں پوری ہو گئی، الف آ رہا ہے وہ بالکل خالی ہے، اور اس سے پہلے آ رہا ہے زبر، ٹھیک ہے۔ جب زبر کے بعد الف آ جائے تو یہ بن جاتا ہے الف مدہ، یعنی اب اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ قاف الف زبر قا، قاف الف زبر قا، ٹھیک ہے، اب اسے لمبا کریں گے۔ اب اس حالت قاف میں زبر اس الف قا۔ اب اس حالت میں اس کو چھوٹا کرنا، شارٹ کرنا، ایک حرکت کے برابر پڑھنا، یہ غلط ہوگا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ یہ لحن جلی ہوگی۔ یہ بڑی غلطیاں، ایسی غلطی جو حرام ہے، ٹھیک ہے۔
قال، ٹھیک ہے، قال قال. اب دیکھیں قاف کا کی آواز لمبی ہو رہی ہے. کیوں لمبی ہو رہی ہے؟ کیونکہ الف مدہ آیا ہے اس کے آگے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی ہاں سمجھ آ گئی. صحیح. دوسرا لفظ ہے واو. واو مدہ. واو کب مدہ ہوتا ہے، یعنی واو کب لمبا کیا جاتا ہے؟ جب جب وہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. الف سے پہلے تو زبر تھا نا، اور واو سے پہلے جب پیش آ جائے، واو سے پہلے جب پیش آ جائے، مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں آپ، لام پیش ہے، اس کے آگے اگر واو آ جاتا ہے، یعنی واو سے پہلے اگر پیش آ جاتا ہے، تو یہ مدہ ہو جائے گا، واو مدہ ہو جائے گا، یعنی اس کو لمبا کریں. یہ جو پیچھے لفظ آیا ہے اس کو ہم لمبا کریں گے. قال، یہ اس میں اب دونوں حروف مدہ آئے ہیں. الف بھی اس میں حروف مدہ میں سے ہے، یہ جو قال ہوا ہے الف بھی حروف مدہ میں سے ہے اور واو بھی حروف مدہ میں سے ہے، تو ان دونوں کو ہم لمبا کریں گے. قالو، قالو. ٹھیک ہے، دونوں کو لمبا کیا جا رہا ہے. قالو. صحیح ہے. قالو. اور تیسرا، جی ارسلان بھائی آپ کو یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ اصل میں یہ دیکھیں، آپ نے الف سے پہلے کہا تھا کہ زبر آئے تو وہ مدہ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ واؤ کی آپ نے مثال دی، واؤ سے پہلے پیش آئے گا تو پھر واؤ بھی کھینچ کے پڑھیں گے. تو اب دیکھیں یہ واؤ کے بعد جو الف آ رہا ہے جی اس میں واؤ ساکن ہے. ٹھیک ہے. الف سے پہلے جو واؤ ساکن ہے تو اس سے پہلے تو پیش ہے، تو ہم الف کو پھر کھینچ کے نہیں پڑھیں گے اس کے ساتھ، نہیں یا اس کو دیکھیں، نارمل ہی جو الف جو ہے نا یہاں پہ قالو میں جو الف ہے، یہ بیسیکلی اس کی کوئی آواز ہے ہی نہیں، یہ سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الف کو ہم اس سینس میں دیکھ بھی لیں کہ اس کی کہاں کون سی آواز آئے گی، یہ مدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ دیکھیں واؤ، الف سے پہلا لفظ جو ہے، پہلا حرف جو ہے وہ واؤ ہے. ٹھیک ہے، تو واؤ ساکن ہے. اگر تو ہوتا نا واؤ پہ حرکت، پھر ہم اس کو کھینچتے، لیکن واؤ اب ساکن ہے یہاں پہ، تو اس لیے یہ الف مدہ نہیں بن سکتا. الف مدہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ الف سے جو پہلا لفظ ہے، الف سے جو پہلا حرف ہے، اس پہ زبر ہونی چاہیے. اگر زبر کے علاوہ زیر یا پیش بھی آ جائے گی نا، تب بھی الف مدہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح واؤ، واؤ کی یہ کنڈیشن ہے کہ اس سے پہلے پیش ہو. اگر اس سے پہلے بھی زبر یا زیر آ جاتی ہے تو بھی یہ واؤ مدہ بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ جب بھی یہ اس کو ہم یہ مدہ میں آئیں گے تو اس کے شرط جو سے قواعد آپ بتا رہے ہیں ان کے مطابق اگر پہلے ساکن بھی ہو تو ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. جی تیسرا جو ہے حروف مدہ میں سے تیسرا جو حرف ہے وہ ہے یا. یا تب مدہ ہوتا ہے جب اس سے پہلے کا جو حرف ہے، جب یا ساکن ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ یا ساکن ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے، یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو. اب یہ زیر آئی ہے، قاف زیر قی، قاف زیر قی. اس کے بعد ہم یا لگا دیتے ہیں اور یہ ساکن ہے اس لفظ میں. قیلا. میں یہاں پہ سکون لگانا بھول گیا ہوں، سکون کی علامت لگانا، لیکن آپ نے یہ سپوز کرنا ہے کہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ ساکن ہے، قالو میں بھی اور قیلا میں بھی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں قاف زیر قی تھا نا، قاف زیر قی، لیکن جب اس کے بعد یا آ گیا ہے تو یہ کیونکہ حروف مدہ میں سے ہے تو اس کو ہم کھینچ دیں گے. قیلا، قیلا. ٹھیک ہے. قال، قالو، قیلا. سمجھ آ گیا آپ کو یہ تینوں حروف؟ جی بالکل. اچھا اب جی آ یہ گئی. بس یہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ اب جو زبر زیر اور پیش ہے نا، ان کے آپ نے نام بتایا تھا،
فتحہ، ضمہ، کسرہ جی یہ استعمال کرے تاکہ ہماری یہ ذہن نشین رہے. یہ ایک ہے، جی آپ کو پتہ ہے بالکل، آپ سننے سے بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ. جب الف پہلا جو ہے، جب الف خالی ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، ٹھیک ہے، جب الف خالی ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو یہ جی حروف جی مدہ ہوگا، اور جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو یہ حروف مدہ ہوگا، اور جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو یہ حروف ساکن ہوگا. جی اویس بھائی. آ، میری گزارش یہ تھی کہ ابھی زبر زیر پیش ہی رکھیں، مطلب اس وقتاً فوقتاً کرتے رہیں، لیکن زیادہ فوکس زبر زیر پیش پہ ہی ہو، کیونکہ اتنی ساری چیزیں ذہن نشین رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. جی جی بالکل، یہ ہم دونوں استعمال کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو ٹھیک. بتایا تھا کہ اگر تو آپ نے صرف یہ 10 دن کا کورس ہی کرنا ہے تو ہم وہ الفاظ یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا وہ مقصد نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں نا کہ اس کو آگے کنٹینیو کریں کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس یا کہیں بھی، تو پھر آپ کوشش کریں ساتھ ساتھ وہ یاد ہوتی رہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ٹرمز یاد ٹھیک. کرانا نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ کنسیپٹ بس کلیئر ہو جائے کسی طرح سے. اچھا، جی نیکسٹ جو ہے وہ حروف مدہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یعنی اسے ہمیں کتنا کھینچنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے. تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حرکات ہیں وہ ایک حرکت کے برابر ان کو لمبا کیا جاتا ہے، ایک حرکت کے برابر. لیکن جو یہ حروف مدہ ہیں ان کو 2 حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. ایک حرکت کی مقدار کتنی ہوتی ہے، کسی کو یاد ہے؟ جی 1 انگلی کے برابر ہوتی ہے. جب ہم 1 انگلی کو اٹھاتے ہیں اوپر تو بالکل ٹھیک، جتنا اس میں ٹائم لگتا ہے. بالکل انہوں بالکل نے ٹھیک فرمایا. جی. اور 2 حرکات کے برابر حروف مدہ جتنے بھی ہیں ان کو ہم 2 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو 2 حرکات کا مطلب کیا ہے، میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا، آج پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اتنا وقت اتنا وقت اس کے لیے ہمیں چاہیے جتنا 2 انگلیاں کھولنے میں لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے. با با بی بی ٹھیک ہے، بو بو 2 انگلیاں کھولنے یا ان کو بند کرنے کے برابر جتنا وقت لگتا ہے، یا آپ اس کو خود اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے یا بند کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ ہوگی 2 حرکات. اب آگے ہم ان کی کچھ پریکٹس کرتے ہیں، کچھ مثالیں دیکھتے ہیں قرآن کریم سے. الف مدہ کی مثالیں. اس کورس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ سورہ فاتحہ اور آخری 10 آیات ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو حفاظ کرام نہیں ہیں، بلکہ آج کل تو حفاظ کرام بھی صرف آخری صورتیں اور عموماً ایک ہی صورت پڑھنے، اپنی نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن ہمیں کم از کم آخری 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے، اور ان کو صحیح طرح پڑھنا آ جائے، یہ ہمارا اس کو 10 دنوں کا فوکس ہے. تو انہی صورتوں میں سے ہم نے الف مدہ کی ساری مثالیں تقریباً نکال کے آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں. العالمین، العالمین، ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین. ایک تو میں نے لفظ پڑھ دیا ہے، باقی اب میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ باری باری ان الفاظ کو پڑھیں جو آپ کے سامنے آتے جائیں گے. تو جس ترتیب سے آپ پارٹیسپینٹس ہیں، میں نام لیتا جاتا ہوں، آپ اس ترتیب سے اس کو پڑھتے جائیں. جی اویس آفتاب بھائی آپ پڑھیں. العالمین. اگلا لفظ جو ہے مالکی. ماں کو تھوڑا سا مالکی. لمبا کریں، ٹھیک ہے، مالکی. مالکی. آپ نا جب یہ الفاظ پڑھیں تو ساتھ بے شک اپنی 2 انگلیوں کو کھول کے اس کے برابر اس کی مقدار رکھنے کی کوشش کریں. مالکی.
ٹھیک ہے. مالکی ٹھیک ہے. آپ نا اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا جھٹکا دے رہے ہیں. ما ایسے نہیں, بالکل سموتھلی اس کو پڑھنا ہے. مالکی. ٹھیک ہے, مالکی. مالکی صحیح مالکی. صحیح. نیکسٹ ارسلان بھائی. ایاک یا کو لمبا کریں, حروف مدہ ہے. ایاک ایاک ایاک. ایاک بالکل ٹھیک. تو یہ ایاک. صحیح. یہ الف جو ہے نا, الف حروف مدہ میں سے ہے. دیکھیں اس سے پہلے زبر آ رہا ہے سب میں. میم الف ما, میم الف زبر ما, اور پہلے لفظ میں عین الف زبر آ, اور اس میں یا مدہ بھی ہے. پہلے لفظ میں یا مدہ بھی ہے, یا سے پہلے زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے دونوں کا لمبا کیا تھا. آ کو بھی لمبا کیا ہے, اور پھر مین. صحیح ہے. العالمین عالمین. اسی طرح مالکی کے ما کو بھی لمبا کیا ہے, مالکی. اسی طرح ایاکا, اس کو بھی لمبا کیا ہے, ایاکا. اچھا, نیکسٹ پڑھیں گے فیصل بھائی. اهدنا الصراط. ٹھیک ہے, اس میں حروف مدہ کون سا ہے؟ اس میں یہ نون ہے, الف سے پہلے جو نون پہ آیا ہے نا, اور ہاں یہی ہے بس. اس میں یہ نہیں ہے. اس میں کیونکہ نون جو ہے یہ ڈائریکٹ صاد سے مل گیا ہے نا, نص, جی یہ نص بن گیا ہے. اس میں یہ حروف مدہ نہیں ہوگا. اس میں حروف مدہ ہے اچھا را. را کے آگے جو الف ہے نا, یہ حروف مدہ ہے. اہدنا اچھا الصراط. ٹھیک ہے, اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے جی. جی. اگلی باری ہے فیصل بھائی. اکثیر بھائی آپ پڑھ دیں. اکثیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی, پڑھیں. جی جی. صراط الذین. بالکل ٹھیک. اس میں را, یہ حروف الف جو ہے صراط میں جو الف ہے یہ حروف مدہ ہے. اور الذین, ذین, یہ بھی حروف مدہ ہے. ویسے مثالیں تو ہم الف مدہ کی دیکھ رہے ہیں, لیکن بیچ میں دوسرے الفاظ بھی آ رہے ہیں. کیا مدرس. اچھا, نیکسٹ فیصل بھائی آپ پڑھیں. برب الناس. ٹھیک ہے, برب الناس. ناس. اپنی انگلیوں کو لازمی کھولے بند کرے جب آپ پڑھیں اس کو. جی. برب الناس. اسی طرح آگے کچھ میں دو چار الفاظ میں بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم جلدی جلدی آگے چلیں. بلکہ اس کی الف مدہ کی پریکٹس ہو گئی ہے, باقی میں پڑھ دیتا ہوں. شر الوسواس و یہ جو واسی ہے, اس میں جو الف ہے یہ حروف مدہ ہے. شر الوسواس من شر ما خلق. یہ ما, یہ حروف مدہ ہے. الف اس میں جو ہے حروف مدہ ہے. غاسق غاسق. اذا وقب. حاسد حاسد. ٹھیک ہے. ما اغنى عنه ماله. ما اغنى عنه ماله. اس میں دو ہیں, پہلا ما اور دوسرا جو مالہ میں ما ہے, اس میں یہ بھی حروف مدہ ہیں, یہ دو ہیں الف. اسی طرح یہ کچھ باقی اور بھی ہیں. یہ جب آپ کو پی ڈی ایف بھیجوں گا تو اس کی آپ خود سے پریکٹس کر لیں.
نیکسٹ جو ہے وہ واو مدہ کی مثالیں ہیں. پہلا کون پڑھے گا؟ فیصل بھائی پڑھیں. جی. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اعوذ، اس میں واو جو ہے یہ حروف مدہ اس سے پہلے پیش آئے. سیکنڈ ارسلان بھائی. مغضوبی ٹھیک ہے. مغضوب، مغضوبی مغضوبی. مغضوبی. صحیح ہے. اکثیر احمد بھائی آپ پڑھیں. جی اگلے لفظ میں بھی واو مدہ ہے. قل اعوذ. بالکل ٹھیک. اکثیر بھائی آپ ویسے تو میں آپ کی ایج کتنی ہے؟ 50. آپ کو میں بھائی بلا رہا ہوں، ایسے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے. بہرحال چلیں، آپ ہم سب سے بڑی ایج کے ہیں. اگلا لفظ اویس شیخ، اویس آفتاب صاحب آپ پڑھیں. لم یلد ولم یولد. بالکل ٹھیک. اس میں یہ جو یولد میں واو ہے یہ حروف مدہ ہے. اس کی بھی اگلی اگزامپلز میں چھوڑتا ہوں، یعنی اس کی پریکٹس میں بلکہ میں ہی پڑھ دیتا ہوں اس کو. ارسلان بھائی آپ کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال یا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جی بتائیں. قل اعوذ، اس میں جو الف پر زبر آ رہا ہے ہم اس کو ایک انگلی جیسے جتنا کھینچیں گے، جی ایسا ہی ہے؟ جی بالکل اس میں الف جو سا زبر والا یہ ساکر یہ مدہ میں نہیں شامل. بالکل. یہ مدہ میں نہیں شامل کیونکہ اس پہ حرکت آ رہی ہے نا. جو ہر مدہ والا الف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، وہ خالی ہوتا ہے، اس پہ حرکت نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے الف ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی. یدخلون، عابدون. اب یہ عابدون اس میں دو حروف مدہ ہیں. کون کون سے؟ ایک یہ جو الف سے پہلے عین ہے، اور دوسرا جو واو سے پہلے دال ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف مدہ الف واو یا یا ہوتے ہیں، اس سے پہلے والا حرف نہیں ہوتا. یہ ویسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مجھے ویسے بات یاد آ گئی ہے. بعض دفعہ لوگ پہلے والے حرف کو ہم نے دیکھنا تو لازمی ہوتا ہے، لیکن جو حرف مدہ ہے وہ الف ہے یا واو ہے یا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جی الف اور واو یہ حروف مدہ ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اس میں 3 دفعہ حروف مدہ آئے. فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا من جوع، من جوع. یہ اگلا لفظ کون پڑھے گا؟ آخری جو لفظ ہے. مأکول. 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 اویس پہ آپ پڑھیں. معقول، معقول. جی اکثیر صاحب آپ پڑھیں. جی اس میں جو ما ہے یہ مدہ نہیں ہے کیونکہ الف پہ حمزہ ہے، حمزہ ہے، اس لیے اس کو لمبا نہیں کرنا، صرف واو مدہ ہے. مأکول. بالکل صحیح، مأکول. بالکل صحیح. اس میں جو الف ہے یہ دیکھیں خالی نہیں ہے، اس پہ حمزہ آ رہی ہے اور اوپر زبر بھی ہے. وہ شاید باکس تھوڑا چھوٹا ہے، وہ اوپر تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. تو یہ حمزہ ہے. جو حمزہ جب کسی لفظ کے آگے آ جائے نا تو وہ اس پہ اس کو جھٹکا دینا پڑتا ہے. مأکول، مأکول. یہ الف اس میں حروف مدہ میں سے نہیں ہے. واو جو ہے یہ حروف مدہ ہے. یا مدہ کی مثالیں، یہ العالمین یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ میں جو الرحیم آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم. بعض دفعہ ہم اس کو جلدی میں تو چلیں اور بات ہے، لیکن
जाने बूझे भी रहमान रहीम इतना इतना शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको लंबा रखना चाहिए। यानी जो इसमें या हरुफ मद्दा आ रहा है इसको इसके साथ इंसाफ करना चाहिए। अद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है, यौमिद्दीन। और नस्ताईन, नस्ताईन। ये मिसालें आप बाकी खुद देखेंगे, ठीक है। जी अब आपने ये पूरी पूरी आयत पढ़नी है इसकी, एक एक आयत पढ़ते जाएं। सबसे पहले फैसल भाई पढ़ेंगे। जी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से पहले। अल जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, आगे अरसलान भाई पढ़ें। शुरू से ही पढ़नी है या फिर नहीं नहीं, दूसरी अगली आयत अगली आयत की? पढ़ते जाएं। अर्रहमानिर रहीम। जी पढ़ते जाएं। नेक्स्ट कौन है आगे? पढ़ता जाऊं या कोई और शख्स पढ़ेगा? नहीं, ये अवैस अवैस भाई आप पढ़ें। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व إياك इय्याका نعبد إياك نعبد وإياك نستعين। ठीक है अवैस भाई, आपके ना ये जो हरूफ हैं इनमें थोड़ा सा मामूली सा झटका आ रहा है। कोशिश करें इसको झटका ना लग दें, थोड़ा सा स्मूथ मजीद इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। मालिकी, मालिकी। अगर मालिक अगर तो फिर भी ऐसा अगर नहीं होता तो थोड़ा ज़्यादा इसको बेशक लंबा कर लें फिलहाल स्टार्ट में। मालिकी। सही तो अगर थोड़ा ज़्यादा आप जब लंबा मालिक करेंगे ना फिर ठीक हो जाएगा। पढ़ें ज़रा। मालिकी यौमिद्दीन और अगली आयत भी आप पढ़ दें दोबारा से। इय्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नस्तईन। ठीक है जी। अगली आयत पढ़ेंगे जी फैसल भाई। जी इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ठीक है अरसलान भाई। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अच्छा, आप मैं अभी आपकी बाकी गलतियों पे फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी आपके हरूफ मद्दा पे फोकस कर रहा हूँ, और गलतियां हैं वो जब हम पढ़ेंगे तो उसको साथ साथ हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखें, इसमें मैं एक दो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मालिकी यौमिद्दीन, इसमें जो ये जो यौम का लफ्ज़ है इसमें भी वाव आया है, तो क्या ये हरूफ मद्दा है? जी नहीं, ये मद्दा नहीं है क्योंकि वाव से पहले पेश आती है ना। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। इसी तरह आप देखें, अलैहिम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलैहिम, ये या हरूफ मद्दा में से है? नहीं, बिल्कुल क्योंकि ठीक, ला अलिया से पहले जबर है, जेर होना लाजमी है। बिल्कुल ठीक है। एक और आयत की, एक और सूरत की भी हमने प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, तो ये मैं प्रैक्टिस आप पे छोड़ता हूँ। आप जितनी भी इसकी प्रैक्टिस करें आखिरी 10 सूरतों में से, तो एक असाइनमेंट चले, मैं आपको ये वाली सूरत जो है ना, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आप इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। ग्रुप में ना भेजें बेशक, पर्सनली भेजने, क्योंकि ग्रुप में बाकी लोग ज़्यादा तंग ना हो ज़्यादा मैसेजेस से। तो आप मुझे पर्सनली भेज देंगे,
ऑडियो मैं इसकी करेक्शन करके आपको बताऊंगा। और ध्यान आपने जो रखना है वो हरूफ मद्दा और हरकत पे रखना है। हरकत को एक हरकत से ज़्यादा लंबा नहीं करना, हरकत सलासा जो हैं, और फिर हरूफ मद्दा को 2 हरकत से कम नहीं रखना। ठीक है, तो ये जी आपका एक होमवर्क, होमवर्क नंबर 1 है। और दूसरा आपका होमवर्क ये है कि ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है, इस पेज में से आपने हरूफ मद्दा की मिसालें, कम से कम 5 मिसालें आपने निकाल के मुझे भेजनी है। ठीक है, चाहे वो अलिफ हो, वाव हो या हो। ठीक है जी। जी बिल्कुल। ये आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर ख़त्म करते हैं क्लास को। तो हमारे यहाँ जो बाज लोग कहते हैं वलदौलीन को वलदौलीन ही पढ़ते हैं, तब जैसा हम लोग उर्दू या पंजाबी वगैरह में करते हैं। तो ये इस पे अरबी वलदौलीन ही कहना चाहिए फिर तो। जो दीगर आयात हैं उनमें सूरत उनमें भी फिर वॉल को दौल ही पढ़ना पड़ेगा फिर तो। देखें, ये जो अरबी है ना, ये उर्दू से डिफरेंट है। ये मैंने पहले लेक्चर में शायद बात की थी कि हमारे लिए ये बड़ा मसला है कि हम कुरान को उर्दू की तरह पढ़ते हैं। तो उर्दू के बाज़ अल्फ़ाबेट्स की प्रोनंसिएशन जो है वो अरबी से डिफरेंट है, अरबी की उर्दू से डिफरेंट है। तो उनमें से ये एक लफ्ज़ भी है वाद। ठीक है, अब ये उर्दू में लिखने में भी वैसा ही है और पढ़ने में डिफरेंट है। इसकी प्रोनंसिएशन उर्दू में और है, इंग्लिश में और है। तो हम में से बाज़ लोग जो है वो इसको ज़ाद की तरह, उर्दू में तो ज़ाद है ना, तो ज़ाद की तरह ही जी पढ़ते हैं। वो हम इंशाल्लाह जब ये मौका आएगा मखारिज का तो हम देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। और क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो डेड लैंग्वेज हो और हमें पता ना हो कि अहले ज़ुबान इसको कैसे पढ़ते थे। हम में से जिसको शक हो, अरब अरब लोगों को देख ले वो कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, सही। लेकिन बाज उलमा भी इसी तरह पढ़ रहे होते हैं। नहीं वो मेरा ये ख्याल है कि जो उलमा ना समझ है ना, वो ऐसे हम्म। पढ़ते हैं। ठीक है, जिनमें जिनमें समझ बूझ है, जो बाज़ तो उलमा सिर्फ डिग्री लेके होते हैं ना, तो बाज़ उलमा जो हकीकत में उलमा होते हैं वो ऐसा नहीं पढ़ते। ठीक है। ठीक है जी। तो आप एक दफा और की जी पढ़ सकते हैं, एक दफा आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, अलैहिम वलद्दालिन। गैरिल मग, ये सूरह फातिहा में 2 दफ़ा बाद आ रहा है। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, वलद्दालिन। ठीक है जी। ठीक है। ये सबसे मुश्किल लफ्ज़ है, सबसे मुश्किल जो अच्छा, लफ्ज़ है वो ये है। असाइनमेंट में ये सूरह बकरा का जो रुकू है, ये असाइनमेंट में भी है। जी जी, ये आप इसमें से आपने सिर्फ मखारिज मखारिज कह रहा हूँ, हरूफ मद्दा तलाश करने। सूरह बकरा का जो रुकू है, हाँ जी, ये 7 आयत थे। सर मेरी एक सवाल है। जी बताएं। यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो ने जो सूरह बकरा का जो दिया है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल्लाह, तो इसमें जो ये ला है ये हुरूफ मद्दा है, लेकिन अब इसमें एक दूसरी मिसाल ये है कि बिमा, तो बिमा का जो अलिफ है इसमें जो है ये जो साइन है, तो क्या हम इसको भी हुरूफ मद्दा कह सकते हैं? बीमा, बीमा कहाँ है? ये वल्लज़ीना युमिनून बिमा, ये जो अलिफ मद आ का साइन है ना, जो तो ये ठीक है। साइन जब आता है। जी जी, ये हरूफ मद्दा में से ही है, लेकिन इसको हम थोड़ा ज़्यादा लंबा करते हैं। ये अगले अगले स्टेप में चला जाता है, वो इंशाल्लाह हम बाद में मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स में हम देखेंगे। ठीक है, ये हरूफ जी मद्दा में से ही है, जी लेकिन इसको 2 हरकत से ज़्यादा लंबा किया जाता है। क्यों किया जाता है ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। जी। ठीक है जी, क्लास को इंशाल्लाह। ख़त्म करते हैं अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। जी जी, इंशाल्लाह। शुक्रिया। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।